اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی اولاد اور سارے رشتے داروں سے بڑھ کر شاہ بحر و بر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، خالی زبانی نہیں، عملی طور پر۔ اس کی کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ کنز العمال جلد 12 صفحہ 356 حدیث نمبر 35364 سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قبیلہ بنی سلیم کا ایک اعرابی ناگہاں یعنی اچانک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ یہ اعرابی یعنی عرب کا دیہاتی جنگل سے ایک گوہ پکڑ کر لا رہا تھا۔ اعرابی نے آپ کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا، وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی۔ اعرابی یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا مجھے لات و عزا کی قسم، یہ دو بت ہیں لات و عزا جس کی کفار پوجا کرتے تھے، میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ میری گوہ آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائے۔ یہ کہہ کر اس اعرابی نے گوہ کو آپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گوہ کو پکارا تو اس گوہ نے کہا لبیک وسعدیک یا زین من واف القیام، میں حاضر ہوں، تمام سعادتیں آپ کے قدموں میں ہیں، اے قیامت کے قریب آنے والوں کی زینت۔ اس گوہ نے اتنی بلند آواز سے یہ بات کہی کہ جتنے لوگ موجود تھے سب نے وہ آواز سن لی۔ میرے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا معبود کون ہے، یعنی تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس گوہ نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنہ رحمتہ وفی النار عقابہ، میرا معبود وہ ہے کہ اس کا عرش آسمان میں ہے، اس کی بادشاہی زمین میں ہے، اس کی رحمت جنت میں ہے، اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گو بتا میں کون ہوں؟ اس گو نے بلند آواز سے پکارا اور کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اعرابی، وہ عرب کا بدو، عرب کا دیہاتی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس وقت میں آپ کے پاس آیا تھا میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن اس وقت میرا یہ حال ہے کہ آپ میرے نزدیک میری اولاد بلکہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جب تک وہ اعرابی مسلمان نہ ہوا تھا تو کیا جذبات تھے، جب مسلمان ہو گیا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی کیسی محبت ہوئی کہ فوراً کہا کہ آپ میری نظر میں میری اولاد سے زیادہ پیارے ہیں، میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے لیے حمد ہے جس نے تجھ کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اعرابی کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی۔ اعرابی قرآن کی ان دو صورتوں کو سن کر کہنے لگا
کہ میں نے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، طویل و مختصر ہر قسم کے کلاموں کو سنا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کلام کبھی نہیں سنا۔ علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مالوں سے زیادہ محبوب تھے، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے آبا و اجداد سے زیادہ محبوب تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی ماؤں سے زیادہ محبوب تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں حالت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ شفا شریف میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور میری نظر میں کوئی آپ سے اہم انسان نہیں، اور نہ ہی یہ میرے بس میں تھا کہ میں اپنی نظر میں آپ سے زیادہ کسی کی عظمت و محبت کو جگہ دوں۔ صحابہ کرام حضور کی محبت میں کسی کی پرواہ نہ کرتے، چاہے بیٹا ہو یا باپ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد میں اپنے والد جراح کو قتل کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند عبد الرحمن کو، جو اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مقابلے کے لیے بلایا، عبد الرحمن آؤ، آج باپ بیٹے دو دو ہاتھ ہو جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمیر کو قتل کیا جو کافر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام بن مغیرہ کو قتل کیا جو کافر تھا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے ربیعہ کے لڑکوں عتبہ اور شیبہ کو جنگ بدر میں قتل کیا، جو ان کے قرابت تھے، رشتہ دار تھے۔ خدا اور رسول پر ایمان لانے والوں کو جسمانی رشتہ داری کا کیا پاس۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دین خیر خواہی ہی ہے، 3 بار فرمایا۔ عرض کیا کس کی؟ فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کی امام کی اور عوام کی۔ اللہ کے رسول کی خیر خواہی کیا؟ مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، انہیں تمام نبیوں کا سردار ماننا، ان کے تمام صفات کا اعتراف کرنا، جان و مال اولاد سے زیادہ انہیں پیارا رکھنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کا ذکر بلند کرنا۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ